غالب نے اپنے کلام میں کئی جگہوں پر زندگی اور موت کی کشمکش کا ذکر کیا ہے، بالخصوص موت کی تلخ حقیقت کی خالصتاً انسانی نفسیات کی بنیاد پر منظر کشی کرنے کی پوری کوشش کی ہے، تباہ آزمائی و خامہ فرسائی کی ہے۔ غالب کے کلام میں زندگی و موت کی کشمکش کا ذکر بدرجہ اتم موجود ہے۔ غالب لکھتا ہے، دست قدرت ہے میرا خشت با دیوار فنا، دست قدرت ہے میرا خشت با دیوار فنا، گر فنا بھی نہ میں ہوتا تو فنا ہو جاتا۔ غالب چونکہ ایک مشکل پسند شاعر تھا، اس شعر میں بھی اس نے فلسفیانہ انداز کو اختیار کرتے ہوئے موت کی تلخ حقیقت کو اجاگر کیا ہے، اور موت کی تلخ حقیقت کے حوالے سے ایک فلسفیانہ اور خالصتاً انسانی نفسیات کی بنیاد پر منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے مصرعے میں غالب یہ کہتا ہے کہ دست قدرت ہے میرا خشت با دیوار فنا، کہ قدرت کو ہی منظور تھا کہ اس نے مجھے ایسی اینٹ بنا دیا کہ جو دیوار فنا میں چنی گئی، کہ میری فطرت میں، میری سرشت میں یہ لکھ دیا گیا کہ میں ایسی اینٹ کے طور پر میرا انتخاب ہوا کہ جو پھر ایسی دیوار کے لیے منتخب ہوئی جو کہ دیوار فنا تھی۔ تو دوسرے مصرعے میں کہا کہ گر فنا بھی نہ میں ہوتا تو فنا ہو جاتا، کہ اگر ایسی اینٹ کہ جس کا مقصد، کہ جس کی قسمت میں یہ چیز لکھ دی گئی کہ اس نے دیوار فنا میں ہی اس نے لگنا ہے، اس کے حصے میں یہی آیا ہے کہ اس کو اگر چنا گیا تو دیوار فنا کے لیے ہی چنا گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ اینٹ فنا نہ بھی ہوتی تو بالآخر وہ دیوار ہی فنا ہو جاتی جس کے لیے اس کو چنا گیا تھا۔ تو غالب نے اپنے مخصوص مشکل پسند اسلوب کی بنیاد پر اور خالصتاً فلسفیانہ انداز میں اس حقیقت کا ذکر کیا ہے کہ انسانی زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ بالآخر اس کو فنا ہونا ہے، کہ یہ غالب جس طرح اپنے زندگی کے حوالے سے کہنا چاہتا ہے کہ میں ایسی اینٹ ہوں کہ جس کو دیوار فنا کے حوالے سے جس کا انتخاب کیا گیا ہے، کہ میری حقیقت اگر میں اینٹ سلامت بھی رہتی ہوں تو بالآخر وہ دیوار ہی گر جائے گی جس میں مجھے چنا گیا۔ تو اس شعر کی بنیاد پر چونکہ زندگی کی حقیقت کو آشکار کیا گیا ہے، ترقی کو یاد کیا گیا ہے، تو اسی شعر کی طرح غالب کے کلام میں اور بھی بیشتر اشعار موجود ہیں جس نے غالب نے زندگی و موت کی کشمکش کے حوالے سے منظر کشی کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ مثلاً دیگر جگہوں پر غالب کیا کہتا ہے، درد منت کشے دوا نہ ہوا، درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب، ناتوانی سے حریف دم عیسیٰ نہ ہوا، ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہاں اور ہے۔ پھر کیا خوب کہا، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا۔ پھر کیا خوب تب آزمائی کی، ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا، کہ غالب کی عمر تمام ہوئی، بالآخر اس نے بھی موت کو لبیک کہا اور دنیا فانی سے کوچ کر گیا، مگر زمانہ جب یاد کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ آج اگر غالب ہوتا
تو وہ اپنی ان خواہشات کے حوالے سے جو کہ زندگی میں پوری نہ ہو چکی، اگر ان کی پوری ہو جاتی تو پھر وہ آج اس کا لب و لہجہ کیا ہوتا، وہ کس طرح اظہار خیال کرتا۔ تو یہ چند اشعار جس میں غالب نے زندگی و موت کی کشمکش کے حوالے سے خالصتاً نفسیاتی اور فلسفیانہ انداز میں منظر کشی کرنے کی پوری کوشش کی ہے، تو غالب کے کلام میں خالصتاً اس طرح کے پہلوؤں پر جا بجا ذکر موجود ہے۔